طالبات ابھی ہم نے اطمینان قلب پڑھا، اس کو تھوڑا سا دوبارہ سن لیجئے کہ اطمینان قلب اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی تکلیف میں، مصیبت میں وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی ذات سے وہ مایوس نہیں ہوتا، اور یہی مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اس کے دل کو کیا کرتا ہے؟ مطمئن کرتا ہے، پرسکون کر دیتا ہے، اور اللہ کا ذکر اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بے پرواہ کر دیتا ہے دیگر تمام چیزوں کے چھن جانے کا، ٹھیک ہے؟ اور اسے یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ کسی بھی حالت میں مایوس ہونا اچھی بات نہیں ہے، یعنی مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے، تو وہ مایوس نہیں ہوتا۔ یہ اطمینان قلب اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی کیا کرتا ہے؟ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتی ہیں، آپ کو خود اندازہ ہوتا ہوگا کہ آپ قرآن کریم پڑھتی جاتی ہیں، آپ کے دل میں کیسا سکون آتا جاتا ہے، اور اگر ہم نہ پڑھیں تو ہم کتنے بے چین رہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ ہمیں سکون دیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہمارے قلب کو مطمئن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ہم اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف، اور اگلی ہیڈنگ ہماری ہے توکل علی اللہ، یعنی عقیدہ توحید کا جو حامل ہوتا ہے اس کا بھروسہ صرف اور صرف کس پر ہوتا ہے؟ اللہ پر۔ اگرچہ وہ اپنے ظاہری اسباب اختیار تو کرتا ہے، لیکن ان ظاہری اسباب پر اس کا اعتماد نہیں ہوتا، یعنی صرف ظاہری اسباب پر اعتماد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان اسباب کو مؤثر بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اپنی ہر تکلیف میں، اپنے ہر حالت میں، چاہے وہ تنگی کی حالت ہو، چاہے وہ یعنی کہ راحت کی حالت ہو، یعنی پرسکون حالت ہو، ہر حالت میں وہ کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ اپنے مالک کے کل پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر، ٹھیک ہے؟ اسے یقین ہے کہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہے تو راحت بھی کس کی جانب سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر میدان میں، ہر امتحان میں کامیاب کریں گے۔ وہ ہے نا قرآن کریم کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہی بلند رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کیا ہوگے؟ بلند ہوگے۔ تو یعنی کامیابی کس کی ساتھ شرط کیا ہے؟ ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ بھروسہ، یہ یقین عقیدہ توحید کے حامل کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ توکل علی اللہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کافی ہونا ہی اس تمام کائنات میں کی دنیا و مافیہ سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو کائنات ہے نا، اس سے بڑھ کر صرف اللہ کا، اس کا ساتھ ہونا ہی کافی ہے، تمام چیزیں اس سے بالکل ہیچ ہے، یعنی کسی اور چیز کا ہونا، ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف۔ اگلی ہیڈنگ ہماری ہے غیر اللہ کی عبادت سے نجات۔ عقیدہ توحید کا جو حامل ہوتا ہے، ظاہر بات ہے وہ اللہ پر صرف واحد ذات معبود پر ایمان رکھتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے دل سے تمام معبودوں کی جو محبت ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اس کے دل میں کسی اور معبود سے، کسی اور کو معبود سمجھنا، یا اس کو برتر سمجھنا، یا اس کو بڑا سمجھنا، اس کو بڑا، یہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ وہ صرف اور صرف کس کو بڑا سمجھتا ہے، کس کو معبود سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا معبود حقیقی صرف کون ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو تمام اغیار کی، تمام غیر اللہ کی محبت، یا ان کی محبت جب نکلتی ہے تو ایمان بھی نہیں ہوتا، اور جب ایمان نہیں ہوگا تو عبادت بھی ان کی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر جو مشرکین ہیں وہ اللہ کے ساتھ دیگر معبودوں کو کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ایمان باللہ کا جو حامل ہوتا ہے وہ اس سے برعکس ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف کس کو معبود سمجھتا ہے، کس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے نزدیک چاہے کوئی دنیاوی طور پر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اس کو معبود یا اس کو کوئی اور طاقتور ہستی نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ٹھیک ہے؟ کیا بہت سارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا ایک واحد قہار کے، ایک زبردست اللہ کے، ٹھیک ہے؟ یہ اثر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے طالبات، اب ہم انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کی 8ویں ہیڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اب تک کی ہیڈنگس جو ہیں آپ نے سنی ہیں اور آپ نے بھی ان کی دلائل کو بھی دیکھیں، امید ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو۔ طالبات، ہماری 8ویں ہیڈنگ ہے وسعت نظر، یعنی عقیدہ توحید کا حامل جو ہے اس کی وہ ہر انسان کو برابر سمجھتا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہوتا۔ اور تنگ نظر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لہٰذا سب کو وہ ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی علاقائی یا نسلی تعصب پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی رنگ، نسل اور یا پھر جو علاقے کے اندر جو تعصب ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کا حامل ان تمام تعصبات سے پاک ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی تمام مخلوق سے محبت اور اخوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تمام کے تمام کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے وہ سیاہ رنگ کے ہوں، چاہے وہ صاف رنگ کے ہوں، یا پھر کوئی اور کسی اور یعنی کہ کسی اور ملک یا کسی اور علاقے سے ان کا تعلق ہو، تو وہ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کے نزدیک انسانیت کی خدمت ہوتی ہے۔ وہ تمام انسان کو ایک ہی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بس میں ایمان والے ہیں تو انہی کی مدد کی جائے، اس کے برخلاف اہل ایمان تمام مخلوقات کی مدد اور خدمت کے لیے پیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل دیکھ لیجئے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تمام کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، تو جس نے فاحب الخلق الی اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کی طرف سب سے زیادہ محبوب وہ ہوگا من احسن الی عیالہ، جو اس کے خاندان کے ساتھ احسن طریقے سے حسن سلوک کرے، یعنی اچھا برتاؤ کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا، سب سے زیادہ محبوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف۔ ہماری اگلی ہیڈنگ ہے 9 نمبر کی ہے، 9ویں ہیڈنگ ہے، اور وہ ہے تقویٰ یا پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے کے اندر اللہ رب العزت سے خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اور وہ اعمال صالحہ کو کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے اعمال صالحہ کی طرف، اور وہ اعمال کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان اعمال سے کیا ہو جاتا ہے، وہ رکتا ہے، ان کاموں سے رکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ جانتا ہے، اس بات کا اس کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ظاہر اور باطن تمام باتوں سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے تمام کاموں کو اللہ رب العزت کو سامنے رکھتے ہوئے کرتا ہے، چاہے وہ سب کے سامنے ہو، چاہے وہ تنہائی کی حالت میں ہو، تو وہ ہر حالت میں اس کو یہ بات یاد رہتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، اس کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہیں، وہ میرے تمام اعمال کا محاسبہ کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے دلی خیالات اور سوچ و بچار کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، یعنی اس کے دماغ میں اور دل میں اللہ کے خلاف کوئی خیال نہیں آتا۔ اگر شیطان کی جانب سے اس کے دل اور دماغ میں کوئی ایسا خیال آ بھی رہا ہو تو اس کو وہ اس وجہ سے نکال دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ یہی چیز اس کے اندر کیا پیدا کرتی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے، ایمان لانے کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے یا پھر اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں ایمان کی ایک روشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان کی روشنی پیدا ہوتی ہے، اور وہی روشنی اس کو کیا کر دیتی ہے، اللہ سے قریب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ پر سے ڈرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک راستہ بنا دیتے ہیں، اور اس کو اس کے گمان کے برخلاف اس کو رزق عطا کرتے ہیں، یعنی اس کو انعامات عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری آیت دیکھیے، اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ولی ہیں، کارساز ہیں، مددگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اور ایک جگہ اللہ نے اولیاء فرمایا
کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ صرف پرہیزگار اور متقین ہی ہیں۔ اور تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے۔ جب ایمان ہوگا تو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ کرے گا اور گناہوں سے رکے گا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہم اپنی اگلی ہیڈنگ کی طرف، اور ہماری اگلی ہیڈنگ ہے 10 نمبر، اور 10 نمبر ہے آخرت کی نجات، یا پھر آخرت میں اچھی زندگی کی ضمانت۔ ایمان والوں کو اللہ رب العزت آخرت میں ایک نجات والی زندگی عطا کریں گے، اور نجات اور دائمی زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہی ہے۔ اور آخرت کی زندگی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت راضی ہوں گے، اور راضی ہونے کے بعد انہیں جنت کی دائمی زندگی اور جنت کی نعمتیں ان کو عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر موحد کو اللہ رب العزت کون سی زندگی عطا کرتے ہیں؟ ایک حیاتاً طیبہ عطا کرتے ہیں، ایک اچھی زندگی، ایک پاک زندگی اور دائمی زندگی۔ ٹھیک ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ مؤمن، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ لازمی شرط بتا دی کہ دیکھیں اعمال صالحہ کے ساتھ اگر ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ قابل قبول ہوں گے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو انہیں ہم ایک پاک زندگی عطا کریں گے، ایک نجات والی زندگی عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے، یا ایک آرام دہ زندگی انہیں عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی ہیڈنگ کے پر آئیے، اتحاد و یکجہتی۔ عقیدہ توحید کا جو حامل ہوتا ہے اسے اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں یہ چیز کہ وہ یہ جذبہ، بلکہ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ایمان والا ہے، اور اس جیسے دیگر بھی جو مومن ہیں وہ بھی کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ واحد پر۔ یعنی اس کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام مومن، تمام ایمان والوں کا مقصد ایک ہے، اور وہ پروردگار بھی ایک ہے، تو لہٰذا وہ سب جانتے ہیں کہ وہ سب کس کے پابند ہیں؟ مالک کل کے۔ لہٰذا وہ سب مالک کل کے پابند ہونے کی وجہ سے متحد ہو جاتے ہیں، اور متحد ہو کر وہ معبود حقیقی کو راضی کرتے ہیں، اور اس کی خوشنودی کے خاطر ہی کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ دشمنان دین سے برسر پیکار ہوتے ہیں یا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو عقیدہ توحید کا جو حامل ہوتا ہے تمام مومنین کو کیا کرتا ہے؟ وہ متحد رکھتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ جذبہ رہتا ہے کہ تمام مومن کیا ہیں؟ وہ اسی جیسے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ تو جو صفات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں وہی صفات کس میں پائی جائیں گی؟ دوسرے مومن میں۔ ٹھیک ہے، اگلی ہیڈنگ دیکھیے، عدل و احسان۔ عقیدہ توحید کا جو حامل افراد ہیں ان کے اندر انصاف اور احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ دیگر انسانوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں، یعنی مظلوم کو ظالم سے چھڑاتے ہیں یا مظلوم کا حق ادا کرتے ہیں، اور نہ وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں اور نہ ظلم ہونے دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا تصور کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک سب برابر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ احسان کا برتاؤ بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ تمام انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں، تو لہٰذا وہ کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کرتے۔ حقدار کو حق دینا ہی ان کے نزدیک ایمان کا ایک جز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، امید ہے آج آپ کو انسانی زندگی پر یہ عقیدہ توحید کے جو اثرات ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ مکمل آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کو دہرائیے گا، اور اس کو کتاب سے بھی اس کے ساتھ مطالعہ کیجیے گا، اور ان دلائل کو بھی نوٹ رکھیے گا اپنے پاس۔ آپ کے پاس یہ دلائل بہت اہم ہے، یہ کام آئیں گے کہ آپ ہر ہیڈنگ کے ساتھ جب دلیل لکھیں گی تو آپ کا جواب ایک جامع جواب ہوگا۔ جب تک اگلے درس کے لیے انشاءاللہ اگلا درس نمبر 4 ہوگا، یعنی لیکچر نمبر 4 ہوگا ہمارا، وہ ہم کے ساتھ آئیں گے، دوبارہ وہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔